لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. سامعین و ناظرین، شہادت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ مجلس عزا ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گفتگو کا عنوان قرار دیا گیا ہے، وہ ہے فاطمہ شفیعہ یوم محشر ہیں۔ اور اس سلسلے میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ مریم، آیت کا نشان 87، ارشاد رب العزت ہوتا ہے: لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ روز محشر کے بارے میں رب العزت گفتگو کر رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اس روز لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا، کسی کے پاس حق شفاعت نہیں ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا سے اس بارے میں عہد لے لیا ہوگا۔ سامعین محترم، شفاعت کا موضوع یا شفاعت کا مفہوم ایک ایسا مفہوم ہے جس کے بارے میں عالم اسلام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مسلمان شفاعت کے منکر نظر آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ روز محشر کوئی شفاعت کا حق نہیں رکھے گا، جبکہ بعض دیگر مسلمان شفاعت کو ہر اس شخص کے لیے مانتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر اس شخص کی شفاعت ہوگی جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اقوال موجود ہیں
اور ان تمام اقوال میں سے مذہب حقہ اثنا عشری کا کیا قول ہے؟ ہم شیعیان اہل بیت کس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور کس پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد چند اور سوال پیش آتے ہیں کہ شفاعت کا حق کس کے پاس ہوگا اور شفاعت کس کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس سلسلے میں احادیث معصومین کی روشنی میں کچھ معروضات آج کی اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ جیسا کہ آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہوگا کہ روز محشر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ رب العزت نے اپنی کتاب میں صاف الفاظ میں اعلان کر دیا، لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا، لیکن ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے اس بارے میں عہد و پیمان لے لیا ہے، کچھ افراد ایسے ہیں جو خدا سے وعدہ لے چکے ہیں کہ خدا روز محشر انہیں یہ حق عطا فرمائے گا، اور خدا انہیں وعدہ کر چکا ہے، اور ہم جانتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بس اس آیت کی روشنی میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ کوئی بھی شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا، بلکہ کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں خدا نے یہ وعدہ دے رکھا ہے کہ روز محشر ان کی شفاعت کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے گا۔ اب جو اگلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کون ہے جس کی شفاعت خدا کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگی؟ تو اس سوال کا جواب لینے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں، اس در پہ چلتے ہیں جس در سے علم کے چشمے پھوٹا کرتے ہیں، اور یقیناً وہ در ہے در علی و فاطمہ، در اہل بیت۔ ایک حدیث اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ حدیث در حقیقت گفتگو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی۔ جناب فاطمہ نے مولا علی مرتضیٰ کو کچھ وصیتیں اپنی زندگی میں فرمائی تھیں کہ ان کے مرنے کے بعد بعض چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جناب فاطمہ فرماتی ہیں مولا امیر المومنین سے، اذا دفنتنی فدفن معی هذا الکاغذ الذی فی الحقۃ، ایک برتن ہے جس میں جناب سیدہ نے ایک خاص کاغذ کو بڑے اہتمام کے ساتھ سنبھال کے رکھا ہے، اور مولا مشکل کشا سے فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے مرنے کے بعد مجھے دفنائیں تو اے علی مرتضیٰ اس ظرف میں، اس برتن میں موجود جو کاغذ ہے وہ یاد سے میرے ساتھ دفنا دیجیے گا۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ جناب سیدہ سے سوال کرتے ہیں، بحق النبی اخبرینی بما فیہ، اے فاطمہ زہرا، آپ کو آپ کے بابا نبی مرسل کا واسطہ مجھے بتلائیے کہ اس کاغذ میں ایسا کیا ہے جو آپ چاہ رہی ہیں کہ جب آپ کو دفنایا جائے تو آپ کے ساتھ اس کاغذ کو بھی دفنایا جائے۔ اب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اپنے بابا کا نام سنتی ہیں تو مولا مشکل کشا کو جواب دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ہینا ارادہ ان یزوجنی ابی منک، جب میرے بابا محمد مصطفیٰ نے سن 2 ہجری میں اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ مجھے آپ کے عقد نکاح میں لے آئیں، تو قال علی، میرے بابا نے مجھ سے کہا، زوجتک من علی علی صداق 400 درہم، اے فاطمہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میری چاہت یہ ہے کہ میں تمہیں علی کی بیاہ میں دے دوں اور تمہارا حق مہر 400 درہم قرار پائیں۔ جب یہ بات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سنی تو اپنے بابا رسول خدا سے فرماتی ہیں، رضیت علیا ولا ارضی بصداق 400 درہم، بابا جان میں اس بات پر تو راضی ہوں کہ آپ مجھے علی مرتضیٰ کے عقد میں
دے دیں، لیکن میں اس بات پر راضی نہیں کہ میرا حق مہر 400 درہم قرار پائے۔ اس موقع پر قبل اس کے کہ رسول خدا کچھ ارشاد فرماتے، فجاء جبرائیل، خدا کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے۔ فقال، جبرائیل کہنے لگے، یا رسول اللہ، یقول اللہ عز وجل۔ اب دیکھیے جناب فاطمہ زہرا نے اپنے حق مہر کے بارے میں رسول خدا سے یہ کہا کہ میں 400 درہم حق مہر پر راضی نہیں ہوں۔ قبل اس کے کہ رسول خدا جواب دیں، خدا نے جبرائیل کو بھیج کر یہ پیغام بھیجوایا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے، الجنت وما فیہا صداق فاطمہ۔ اے جبرائیل، خدا جبرائیل کو بھیج کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول خدا، میں خدا یہ فیصلہ کر رہا ہوں، میں خدا یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ جنت اور جنت میں جو کچھ ہے وہ سب فاطمہ زہرا کا حق مہر قرار پائے۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں، قلت لا ارضا، میں نے جواب دیا میں اس بات پر بھی راضی نہیں ہوں۔ فاطمہ زہرا کی شان اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جنت و ما فیہا اس کا حق مہر قرار پائے۔ جنت و ما فیہا تو فاطمہ زہرا کے دونوں لالوں کی جاگیر ہے، دو بیٹوں کی جاگیر ہے۔ فاطمہ زہرا کو اس بات پر، فاطمہ زہرا اس بات پر راضی نہیں کہ یہ جنت و ما فیہا، جنت اور جنت میں جو چیزیں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کا صداق اور مہر قرار پائے۔ قال ای شیء تریدین، جناب فاطمہ سے سوال ہوا، پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ اگر آپ جنت کو بھی اپنے حق مہر کے طور پہ تسلیم نہیں کرتی تو آپ ہی بتلا دیجئے کہ کیا چیز ہے جسے آپ اپنے حق مہر کے طور پر چاہتی ہیں اور اس کا مطالبہ کرتی ہیں۔ جناب سیدہ نے رسول خدا سے فرمایا، ارید امتک، بابا جان میں آپ کی امت کو اپنے حق مہر میں چاہتی ہوں۔ کیوں، کیسے، کیا مطلب؟ خود بی بی ارشاد فرماتی ہیں، لِأَنَّكَ مَشْغُولٌ بِأُمَّتِكَ، بابا جان میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو ہر وقت اپنی امت کی فکر رہتی ہے، آپ ہر وقت اپنی امت کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ میری یہ امت راہ راست پر آ جائے، میری یہ امت برے اعمال کو چھوڑ دے، میری اس امت کی عاقبت بخیر ہو جائے، میری یہ امت جنت کی راہ پر چلنے لگ پڑے، میری یہ امت صراط مستقیم پر آ جائے۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ ہر وقت اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اور اس بات کی طرف قرآن میں بھی اشارہ ہوا، اور قرآن میں رسول کو یہ بتلایا گیا کہ آپ ان کی اتنی فکر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے سب کے سب ایمان اور اسلام حقیقی نہیں لے کر آئیں گے۔ تو جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ اپنی امت کے بارے میں بے حد فکر مند رہتے ہیں، میں آپ کی امت کو اپنے حق مہر میں چاہتی ہوں۔ فرجع جبرائیل ثم جاء، جبرائیل پلٹ گئے، پھر دوبارہ آئے، بہذا الکتاب، اور اس وقت جب جبرائیل دوبارہ آئے تو یہ کاغذ اور یہ مکتوب لے کر آئے جس کے بارے میں یا علی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ دفن کیجیے گا۔ اور اس مکتوب میں، اس تحریری نوشت میں کیا درج ہے؟ شفاعت امت محمد صداق فاطمہ۔ اس کاغذ پر ید قدرت نے یہ لکھ دیا کہ فاطمہ زہرا کا حق مہر اور صداق یہ ہے کہ وہ روز محشر اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی امت کی شفاعت کر پائیں گی۔ دیکھیے وعدہ کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، انسان کہہ کے بھی وعدہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک درجہ ہوتا ہے، اس میں ایک حد تک مضبوطی ہوتی ہے، لیکن لکھ کر جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم وعدہ ہوتا ہے۔ اور جب وعدہ کرنے والا وہ خدا ہو جو کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو اس وعدے کے وزن اور ارزش میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ خدا جو نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے نہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے، اس نے صرف کہہ کر نہیں بلکہ لکھ کر یہ نوشتہ فاطمہ زہرا کو بھیج دیا کہ اے فاطمہ زہرا، یہ مجھ خدا کا آپ سے وعدہ ہے کہ روز محشر آپ کی شفاعت آپ کے بابا کے امتیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقُولُ، جب مولا علی سے فرماتی ہیں جب روز قیامت آئے گا تو میں خدا کی بارگاہ میں
یہ پرچہ دکھا کر کہوں گی الہی ہاذہی قبالت و شفاعت امت محمد، اے خدا یہ تیرا وہ مکتوب وعدہ ہے جس کے تحت تو نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ تو میرے بابا کی امت کے بارے میں میری شفاعت قبول کرے گا۔ لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس روز کوئی بھی شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا، کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی، کسی کی شفاعت نہیں مانی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا سے اس بات کا وعدہ اور عہد لے رکھا ہوگا کہ ان کی شفاعت مانی جائے گی۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ اب یہ تو پہلا مرحلہ ہو گیا کہ شفاعت کس کی مورد قبول ہے، کون ہے جس نے خدا سے وعدہ لے رکھا ہے، تو وہ ذات جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ اب شفاعت کس کے حق میں قبول ہوگی؟ اس حدیث میں جو ہم نے لفظ پڑھا یا جو الفاظ ہمارے سامنے آئے وہ یہ تھے کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا کی امتیوں کی شفاعت کریں گی۔ تو کیا فاطمہ زہرا کے والد کی امت میں جو شخص بھی پیدا ہو جائے ہر اس انسان کی جناب سیدہ شفاعت کریں گی، چاہے وہ جناب سیدہ کے دشمنوں سے محبت ہی کیوں نہ رکھنے والا ہو، یا اس سے بڑھ کر چاہے وہ خود جناب سیدہ سے دشمنی ہی کیوں نہ کرنے والا ہو؟ یا ایسا نہیں، جس کی شفاعت کی جائے گی اس کا کوئی نہ کوئی معیار ہوگا، جس کو شفاعت سے نوازا جائے گا اس میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوں گی۔ تو ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کون ہوں گے جن کی جناب فاطمہ زہرا شفاعت کریں گی۔ چھٹے امام سے حدیث ہے، مصباح الانوار میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں انا فاطمۃ لتشفع یوم القیامت، یوم محشر روز قیامت جناب فاطمہ شفاعت کریں گی۔ کس کی شفاعت کریں گی؟ فی من احبہا، ہر اس شخص کی شفاعت کریں گی جو فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا۔ اور کس کی شفاعت کریں گی؟ وَتَوَلَّاهُمْ، اور ان لوگوں کی بھی شفاعت کریں گی جو ان سے محبت اور موالات رکھتے ہیں، جو فاطمہ زہرا سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور کس کی شفاعت کریں گی؟ وَأَحَبَّ ذُرِّيَّتَهَا، جناب سیدہ ہر اس شخص کی شفاعت کریں گی جو ان کی اولاد اور ذریت سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ اور کس کی شفاعت ہوگی؟ وَتَوَلَّاهُمْ، اور ہر اس شخص کی شفاعت ہوگی جو ان افراد سے محبت کرنے والا ہوگا جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت اور اولاد سے محبت کرتے ہوں گے۔ وَيُشَفِّعُهَا اللَّهُ فِيهِمْ، اور صرف یہ نہیں کہ جناب فاطمہ زہرا شفاعت کریں گی اور ان کی شفاعت ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ میرے چھٹے امام، میرے صادق امام، میرے سچے امام، میرے معصوم امام کی زبان سے یہ ارشاد صادر ہوتا ہے وَيُشَفِّعُهَا اللَّهُ فِيهِمْ، اور خدا فاطمہ زہرا کی شفاعت کو ان افراد کے بارے میں قبول کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهَا، اور یہ تمام کے تمام افراد کو خدا جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، بِشَفَاعَتِهَا، فاطمہ زہرا کی شفاعت کے سبب سے، فاطمہ زہرا کی شفاعت کے صدقے میں خداوند تبارک و تعالی ان تمام افراد کو روز قیامت جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ شفاعت جو فاطمہ زہرا انجام دیں گی، ہر اس شخص کی شفاعت کے لیے فاطمہ زہرا خدا سے تقاضا نہیں کریں گی جو امت محمد مصطفیٰ میں جس طرح بھی پیدا ہو جائے، بلکہ کچھ شروط ہیں، کچھ معیارات ہیں، اور ان شروط اور معیارات میں سب سے بنیادی ترین شرط، سب سے بنیادی ترین معیار یہ ہے کہ وہ شخص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت رکھتا ہو، ان کی ذریت سے محبت رکھتا ہو۔ اور یہ بات میرے اور آپ کے نزدیک واضح ہے کہ محبت، ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی دل میں ایک ہی دل میں رحمان کی بھی اور شیطان کی بھی محبت جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے ایک ہی دل میں فاطمہ زہرا کی بھی اور ان کے دشمنوں کی بھی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات، میرا اندازہ، میری سوچ،
میری فکر کا نتیجہ نہیں، بلکہ چھٹے امام ہی سے وہ ایک واقعہ، ایک روایت نقل ہوتی ہے کہ کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا کوئی شخص اس بات کا بھی دعوے دار ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے جبکہ وہ آپ کے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہے؟ تو میرے مولا چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمنوں سے بھی محبت رکھے۔ تو سب سے بنیادی ترین معیار جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے کسی شخص میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سے اور ان کی اولاد سے محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے براءت ہو۔ اور کچھ معیارات عمل سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ محبت اور براءت کا معیار وہ ہے جو انسان کے دل سے اور انسان کی فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ ایسے معیارات بھی ہمیں ائمہ معصومین علیہم السلام نے بتلائے جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشہور و معروف حدیث چھٹے امام کی حدیث ہے، ساتویں امام نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث میں بھی بڑی خوبصورتی ہے کہ ساتویں امام بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بابا نے یہ حدیث مجھے اس وقت بتلائی جب وہ شہادت کے بالکل قریب تھے۔ دیکھیے، غور کیجئے، انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کم اہم باتوں پر اپنا وقت صرف نہیں کرتا۔ اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی لمحے میری روح میرے جسم کو چھوڑ کر پرواز کر جائے گی۔ جس چیز کو وہ سب سے زیادہ با اہمیت سمجھ رہا ہوتا ہے، قیمتی سمجھ رہا ہوتا ہے، ان آخری لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ قیمتی ترین چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اور ان آخری لمحات میں چھٹے امام اپنے معصوم فرزند ساتویں امام کو کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہم اہل بیت کی شفاعت کا وہ شخص کسی صورت مستحق نہیں ہوگا، کسی صورت حقدار نہیں ہوگا جو نماز کو خفیف اور کمتر اور کم اہمیت سمجھے۔ تو جس طرح ہمارے پاس کچھ معیارات فکر کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے ہیں، اسی طرح کچھ معیارات معصومین نے ہی ہمیں اعمال کے حوالے سے دیے ہیں۔ فاطمہ زہرا اپنے تمام شیعوں کی شفاعت کریں گی، اپنے تمام محبوں کی شفاعت کریں گی، ان سے محبت کرنے والوں کی بھی شفاعت کریں گی، لیکن وہی فاطمہ زہرا یہ چاہتی ہیں کہ میں جس کی شفاعت کروں اس شخص کے نگاہ میں نماز کی قدر و منزلت ہو، نماز کی اہمیت ہو، وہ نماز کو سبک اور کمتر شمار کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اس کے علاوہ کئی اور احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ سورہ مدثر کی آیت ہے کہ جب جہنمی افراد سے جنتی لوگ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیا؟ قالو، اب جہنم میں رہنے والے جواب دیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، ہم ہر برے کام کرنے والے کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے، وکننا نکذب بیوم الدین، ہم نے یوم قیامت کی تکذیب ہی کر ڈالی تھی، بھلا ہی دیا تھا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین اور موت ہم تک آ پہنچی۔ پھر خداوند ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ وہ ہوں گے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ لوگ ان معیارات پر پورے نہیں اتر رہے ہوں گے کہ فاطمہ زہرا کی ذات والا اقدس آ کر ان افراد کی شفاعت کریں۔ تو یقیناً ایک مومن جو چاہتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت اس کے شامل حال ہو، اس کے بھی فرض بنتے ہیں کہ وہ ان معیارات پر پورا اترے جن معیارات پر سیدہ فاطمہ زہرا اس شخص کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور یہ شفاعت کا سلسلہ ہوگا کس طرح؟ ایک روایت اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور منزل مصائب کی جانب آ جاؤں۔ یہاں تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ شفاعت کا حقدار کون ہے جس نے خداوند تبارک و تعالی سے شفاعت کا وعدہ لے رکھا ہے۔ یہ بھی دیکھ لیا کہ کس کے بارے میں اس کی شفاعت، کس کی وہ شفاعت کرے گا، جناب سیدہ کس کی شفاعت کریں گی۔ اب اس شفاعت کی کیفیت کیا ہوگی، کیا ماحول ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیا منظر ہوگا جس میں اس
یہ شفاعت کا عمل انجام پائے گا۔ ایک روایت اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ کی زحمت تمام۔ 5ویں امام سے روایت ہے، راوی ہیں جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری کون ہے؟ جو رسول خدا کے صحابی بھی تھے، پھر مولا علی مرتضیٰ کا زمانہ بھی درک کیا۔ ہم جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں اسے بھی ہم جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے نقل کرتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سے بھی علم حاصل کیا، مولا حسن کا زمانہ بھی دیکھا، مولا حسین کا زمانہ بھی دیکھا، مولا سید سجاد کا زمانہ بھی دیکھا، اور مولا امام محمد باقر کے زمانے تک زندہ رہے۔ اور یہ جابر وہی ہیں جنہیں رسول خدا نے یہ بشارت دی تھی کہ تم میری اولاد میں سے 5ویں میرے جانشین محمد باقر کی زیارت کرو گے، اور جب اس کی زیارت کرو تو اسے میرا سلام دینا۔ اب یہ جابر ابن عبداللہ الانصاری روایت نقل کر رہے ہیں 5ویں امام سے۔ جابر جاتے ہیں مولا کی خدمت میں اور مولا سے بڑا خوبصورت سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اے مولا، کوئی ایسی حدیث اپنی فضیلت کے بارے میں، اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں مجھے کوئی ایسی حدیث بتلائیے کہ جب بھی میں مومنین کے درمیان اس حدیث کو بیان کروں مومنین کے دل خوش ہو جائیں، مومنین کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ اٹھے۔ جناب مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے سوال سنا، اور جتنا خوبصورت سوال تھا اس سے کئی گنا خوبصورت جواب مولا نے ارشاد فرمایا۔ مولا نے جابر سے کہا کہ اے جابر، یہ حدیث جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کی خصوصیت کیا ہے کہ جب بھی مومن سنیں گے مومن کے دل میں خوشی پھوٹ اٹھے گی، اس کا دل خوشی سے بھر آئے گا۔ یہ حدیث مجھے میرے بابا سید سجاد نے سنائی، اور انہیں ان کے بابا مولا حسین سید الشہداء نے بتلائی، اور انہیں ان کے بابا امیر المومنین علیہ السلام نے بتلائی، اور انہوں نے رسول خدا سے یہ حدیث سنی کہ رسول خدا فرماتے ہیں جب روز محشر ہوگا، تمام کائنات کے انسان آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قائم تک، اور قائم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں سب کے سب جمع ہوں گے۔ ان سب کی موجودگی میں خدا کی انبیاء کے لیے ممبر نصب کیے جائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے، اور ان ممبروں میں سے سب سے بلند ممبر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اس کے بعد جو انبیاء کے اوصیاء تھے ان اوصیاء کے لیے، ان وصی اور ولیوں کے لیے ممبر نصب کیے جائیں گے، اور ان میں سب سے بلند و بالا ممبر مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ اس کے بعد جو انبیاء کے فرزندان اور اولادیں ہیں ان کے ممبر لگائے جائیں گے، اور ان میں سب سے بلند و بالا ممبر میرے فرزند حسن اور حسین کے ہوں گے۔ پھر خدا حکم دے گا جناب ختمی مرتبت کو کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیے، تقریر کیجیے۔ ختمی مرتبت ایک تقریر کریں گے، اور وہ ایسی بہترین تقریر ہوگی جو تمام انبیاء میں سے کسی نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اس کے بعد مولا علی مرتضیٰ سے کہا جائے گا کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیے اور تقریر کیجیے۔ ان کی تقریر ایسی ہوگی جو تمام اوصیاء میں کسی نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اسی طرح پھر مولا حسن اور حسین تقریر فرمائیں گے، اور وہ تقریر بھی ایسی ہوگی جو کسی نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ حدیث طویل ہے، میں مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت اور سربراہی ہے؟ جواب آئے گا فیقول محمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، ہر کوئی جواب نہیں دے گا۔ پنجتن پاک کی ذات وہ ہوگی جسے اس روز بولنے کی اجازت ہوگی، وہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، خدائے واحد قہار کی حکمرانی ہے۔ پھر خداوند تبارک و تعالیٰ کی آواز میدان محشر میں گونجے گی، یا اہل الجمع، اے تمام لوگو، انی قد جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ۔ آج کے دن جب مجھ اکیلے کی حکمرانی تمام بنی نوع انسان پر ظاہر ہے، تو میں آج کے دن کرامت اور بلندی کو مخصوص کرتا ہوں محمد کے ساتھ، علی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ، فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ پھر آواز پروردگار گونجے گی، یا اہل الجمع، اے تمام انسانوں، تأتأ الرؤوس وغض الابصار فإن هذه فاطمہ تسیر الی الجنہ۔ سب کے سب اپنی گردنیں جھکا دو، اور گردن جھکانا کافی نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو بھی بند کر دو، کیونکہ یہ فاطمہ زہرا ہیں جو محشر سے گزرتی ہوئی جنت کی جانب روانہ ہو رہی ہیں۔
اور جناب سیدہ جب روانہ ہوں گی تو کس انداز میں روانہ ہوں گی؟ جنت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ ہوگا، دائیں جانب 1,00,000 ملائکہ ہوں گے، بائیں جانب 1,00,000 ملائکہ ہوں گے، آگے 1,00,000 ملائکہ پر بچھائے ہوئے ہوں گے، اور تمام تر جنتی لباس اور تزئین و آرائش میں جناب سیدہ کو یہ قافلہ جنت کی جانب لے کر جائے گا۔ یہ تمام تر پروٹوکول جناب سیدہ کو جنت کی جانب لے کر جا رہا ہوگا۔ جناب سیدہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گی۔ روایت کا جملہ ہے فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ تَلْتَفِتْ، جب دروازہ جنت پر پہنچ جائیں گی تو ملتفت ہوں گی، مڑیں گی، دیکھیں گی۔ خطاب رب العزت ہوگا یا بنت حبیبی، اے میرے محبوب کی بیٹی، ما التفاتکی وقد امرتو بکی الی جنتی، اب کس چیز کا انتظار ہے جبکہ میں آپ کو جنت میں جانے کا پروانہ دے چکا ہوں۔ جناب سیدہ ارشاد فرمائیں گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، پالنے والے میں تیری خاص کنیز فاطمہ۔ اب جناب فاطمہ خدا کی کیا کنیز ہیں؟ خدا کی کیسی کنیز ہیں؟ خدا کی ایسی کنیز ہیں جن کی معرفت حاصل کرنے سے تمام بنی نوع انسان عاجز ہے۔ اور یہ پھر میں دہرا رہا ہوں، یہ میری فکر کا نتیجہ نہیں، حدیث میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا۔ جناب فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہا گیا کیونکہ تمام مخلوق خدا کو جناب فاطمہ کی معرفت سے جدا کر دیا گیا ہے۔ کسی میں اتنی استطاعت اور قدرت نہیں کہ وہ فاطمہ زہرا کی معرفت تک پہنچ سکے۔ اب یہ جناب فاطمہ جن کی دنیا میں معرفت حاصل کرنا کسی کی قدرت میں نہیں تھا، یوم محشر جب ہوگا تو مڑ کر خدا سے کہیں گی کہ اے پالنے والے، میں فاطمہ آج یہ چاہتی ہوں کہ آج کے روز جب سب آنکھوں پر سے پردے ہٹ چکے ہیں، یہ دیکھنے والے آج کے دن میری قدر و منزلت کو دیکھ لیں، ان کو میرا مقام تیری بارگاہ میں نظر آ جائے۔ ارشاد رب العزت ہوگا یا بنت حبیبی، اے میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی، ارجعی، آپ پلٹ جائیے، فنظری، ڈھونڈیے، دیکھیے، من کان فی قلبہ حب لکی او لأحد من ذریتک خذی بیدہ فادخلیہ الجنہ، جس کسی کے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ کی اولاد میں سے کسی کی محبت ہے، اس کا ہاتھ تھامیے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دیجئے۔ روایت کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں پانچویں امام، واللہ یا جابر، اب پانچویں امام قسم کھا کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اے جابر خدا کی قسم، جناب فاطمہ اس روز اپنے شیعوں کو اس طرح سے چنیں گی، اپنے سے محبت کرنے والوں کو اس طرح سے چنیں گی جس طرح ایک پرندہ برے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن کر جدا کر لیتا ہے۔ اور جناب فاطمہ اب اپنے قافلے میں اپنے شیعوں کے ہمراہ جنت کی جانب بڑھنا شروع ہوں گی۔ فَإِذَا صَارَ شِيَعَتُهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، اب جب جناب سیدہ کے شیعہ بھی ان کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، یُلْقِ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اب خدا ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا، کیا ڈالے گا؟ ان یلتفتوا، کہ وہ مڑ کر دیکھیں۔ فَإِذَا الْتَفَتُوا، پھر جب وہ مڑ کر دیکھیں گے تو خدا یہ کہے گا کہ یا احبائی، اے میرے محبوب بندو، ما التفاتکم وقد شفعتو فیکم فاطمہ بنت حبیبی، اب کیوں مڑ رہے ہو جبکہ میں تمہارے بارے میں فاطمہ زہرا کی شفاعت قبول کر چکا ہوں۔ تو اب یہ لوگ کہیں گے یا رب، اے ہمارے پالنے والے، احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، ہم کوئی کم قدر و منزلت رکھنے والے بندے نہیں، ہم تیرے وہ بندے ہیں جن کے دلوں میں فاطمہ زہرا کے موتی بھرے ہوئے ہیں۔ ہم بھی آج یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام دیکھنے والوں کی آنکھیں ہماری قدر و منزلت کو بھی آج کے دن دیکھ لیں۔ خدا حکم دے گا یا احبائی ارجعوا، آپ سب پلٹیے، وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، دیکھیے اس میدان محشر میں کون ہے جس نے فاطمہ کی خاطر آپ سے محبت کی۔ انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، دیکھیں کون ہے جس نے فاطمہ زہرا کی محبت میں آپ کو کبھی کھانا کھلایا ہو۔
انظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، دیکھیں کون ہے جس نے کبھی بھی فاطمہ زہرا کی محبت میں آپ کو چند گھونٹ پانی کے پلائے ہوں. انظروا من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ، دیکھیں کون ہے جس نے فاطمہ زہرا کی محبت کی خاطر آپ کی کہیں غیبت ہو رہی تھی، آپ سے اس غیبت کو دور کیا اور رد کیا. انظروا من کساکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے فاطمہ زہرا کی محبت میں دنیا پر تمہیں کپڑا پہنایا ہو. خذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ، اس کا ہاتھ پکڑیے اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل کیجیے. اب یہ فاطمہ کے محبت کرنے والے جا کر شفاعت کریں گے. ان کی جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا کی خاطر ان سے محبت کی، انہیں کھانا کھلایا، انہیں پانی پلایا، انہیں کپڑا پہنایا، اور یہ تمام تر لوگ جن کا کسی نہ کسی طرح محبت کا رشتہ فاطمہ زہرا سے جا کر جڑتا ہے، یہ تمام کے تمام لوگ اہل محشر کے سامنے جنت کی طرف روانہ ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہوگا وہ منظر، یہ ہوگی وہ کیفیت، یہ ہوگا وہ انداز جس انداز میں روز محشر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شفاعت انجام دیں گی. لیکن ایک بات جسے میں دہرا دوں اور منزل مصائب کی جانب آ جاؤں کہ فاطمہ زہرا کی شفاعت کا دروازہ کھلا ہوگا. فاطمہ زہرا شفاعت کے اوپر دستخط کرنے کے لیے موجود ہوں گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ، کہ ہم ان شروط پر پورا نہ اتر سکیں اور روز محشر جب جو بھی فاطمہ زہرا کے پاس جا رہا ہے وہ شفاعت کا پروانہ لے کے جنت میں داخل ہو رہا ہے، ہمارا کوئی عمل بد یا ہمارا کوئی عقیدہ باطلہ ہمارے پیر کی زنجیر بن جائے اور ہمیں فاطمہ زہرا کے در تک ہی نہ جانے دے. خدا ہمیں اور آپ کو اس بات سے بچا کے رکھے، اور خدا ہمیں اور آپ کو ان افراد میں قرار دے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے یوم محشر بہرمند ہوں گے. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس عزاداران فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دن ہیں. کون ہے فاطمہ زہرا؟ فاطمہ زہرا وہ ہیں جس کے بارے میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا میں کسی نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے تو وہ 5 افراد ہیں. کون ہیں؟ آدم ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، مولا سید سجاد ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ. اگر ہم غور کریں تو ان 5 افراد میں سے جو پہلے 4 ہیں وہ 4 مرد ہیں، اور فاطمہ زہرا اکیلی وہ خاتون ہے جس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ گریہ کیا. اگر ہم مزید غور کریں تو جو دیگر 4 افراد نے سب سے زیادہ گریہ کیا، ان میں سے آدم کی، یعقوب کی، یوسف کی عمریں کئی 100 سال تھی. مولا سید سجاد کی عمر بھی طویل تھی، 30 برس تک وہ مولا حسین پر گریہ کرتے رہے. لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کل عمر ملا کے 18 سال تھی. ان 18 سال میں فاطمہ زہرا نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ کئی 100 سال گریہ کرنے والے آدم و یوسف و یعقوب کے برابر آ گئی. ہاں عزادارو، فاطمہ زہرا جب گریہ کیا کرتی تھی تو فاطمہ زہرا کا گریہ بھی مدینے والوں کو برداشت نہ ہوتا تھا. علی مرتضیٰ سے شکایت لگاتے تھے کہ یا فاطمہ زہرا سے کہیں دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں. فاطمہ دن میں بھی گریہ کرتی ہیں، رات میں بھی گریہ کرتی ہیں، ہمارے نظام معاش میں خلل آتا ہے. لیکن جانتے ہو عزادارو، یہی فاطمہ زہرا جب رات کو مصلی عبادت پر آتی تھی، ام سلمہ روایت نقل کرتی ہیں، اسی طرح مولا حسن سے بھی روایت منقول ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ایک ایک کر کے افراد کے نام لے کے دعائیں کرتی تھیں. تمام پڑوسیوں کا نام لے کے دعا کرتی تھیں، مدینے والوں کے لیے دعا کرتی تھیں. ایک روز مولا حسن نے سوال کیا، اماں جان آپ سب کے لیے دعا کر رہی ہیں، ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی؟ تو فاطمہ زہرا نے جواب دیا، الجار ثم الدار،
میں فاطمہ زہرا پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کروں گی، پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروں گی، لیکن عزادارو اگر سن سکو تو سن لینا ان پڑوسیوں نے فاطمہ زہرا کا ساتھ کس طرح نبھایا۔ جب فاطمہ زہرا کے دروازے کو آگ لگانے کے لیے ملعون جمع ہوئے تو ان پڑوسیوں میں سے کوئی پڑوسی فاطمہ زہرا کی مدد کو نہ آیا۔ حد تو یہ ہے کہ جب فاطمہ زہرا ایک ایک کے گھر جا کر اسے مدد کے لیے بلاتی تھی کہ آؤ اور علی مرتضیٰ کی امامت کی گواہی دو، تب بھی وہ پڑوسی ہی جن کے لیے فاطمہ رات کو جاگ جاگ کر دعائیں کیا کرتی تھی، وہ پڑوسی فاطمہ زہرا کا ساتھ دینے نہ آئے۔ ہاں زادارو، اسلام کی تاریخ میں کربلا نہایت سوزناک واقعہ ہے۔ کربلا کا غم اہل بیت کے لیے نہایت بڑا غم ہے، لیکن میرا چھٹا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ کربلا کی سختیاں بہت بڑی ہیں، کربلا کی مصیبتیں بہت عظیم ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اہل بیت کے لیے مصیبت کا دن وہ تھا جب فاطمہ زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی، جب فاطمہ زہرا کے سینے، فاطمہ زہرا کے جسم پر دروازہ گرایا گیا، جب فاطمہ زہرا کے محسن کو شہید کیا گیا۔ عزاداروں، میں نہیں جانتا کیوں ایسا ہے کہ فاطمہ زہرا کی مصیبت، فاطمہ زہرا کے مصائب واقع کربلا سے بھی بڑھ کر ہیں، لیکن ہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، یہ بات مقاتل میں مرقوم ہے کہ کربلا میں عصر عاشور جب حسین سید الشہداء کا سر کاٹ دیا گیا تو شمر لعین نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تمام خیموں پر حملہ کرے اور تمام خیموں کو ان میں موجود خواتین اور بچوں کے ساتھ جلا دے۔ عزادارو، یزیدیوں کا لشکر تھا، لیکن اس یزیدی لشکر میں سے بھی چند لوگ نکل آئے۔ اے شمر، اس قدر بے غیرتی، اس قدر بے حیائی، کیا تو بچوں اور خواتین سمیت ہی ان خیموں کو جلا ڈالے گا؟ عزادارو، شمر بڑا لعین تھا، بڑا شقی القلب تھا، میرے مولا سید الشہداء کی گردن جدا کرنے والا تھا، لیکن اس مرحلے پر شمر بھی رک گیا، خواتین اور بچے نکلتے رہے، شمر خیموں کو آگ لگاتا رہا۔ لیکن ہائے 11 ہجری، ہائے مدینے کی گلیاں، ارے فاطمہ زہرا گھر پر ہے، فاطمہ زہرا گھر پر ہے، حسن و حسین گھر پر ہے، زینب و ام کلثوم گھر پر ہے۔ ارے شقی نے آگ منگوائی، اسے بتلایا گیا کہ اس گھر میں دختر رسول ہے، بدبخت کہتا ہے ہوا کرے، صرف کہا ہی نہیں، فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتے ہوئے اس دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ ہاں زادارو، صرف آگ نہیں لگائی گئی، جب پتا چلا پشت دروازہ فاطمہ ہے تو اس طرح لات ماری گئی کہ فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ جب پتا چلا کہ فاطمہ پیچھے ہے تو اس طرح دبایا گیا کہ دروازے میں موجود کیل فاطمہ زہرا کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا۔ یا فضا خذینی، ارے فاطمہ نے یہ نہیں کہا ہے فضا آؤ میرے پاس، فاطمہ نے کہا یا فضا خذینی، اے فضا اب تیری فاطمہ میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے جسم کو سنبھال سکے، آ کے فاطمہ زہرا کو پکڑ لو۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس عزادارو، یہ دن بھی گزر گئے، فاطمہ زہرا نے علی مرتضیٰ سے وصیتیں کر دی، یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل، اے علی رات میں فاطمہ زہرا کو غسل دیجئے گا، رات میں کفن پہنائیے گا، رات میں دفن کیجئے گا، اور اے علی جن لوگوں نے میرا حق غصب کیا خبردار ان میں سے کوئی فاطمہ زہرا کے جنازے میں نہ آنے پائے۔ روایت میں نقل ہوا ایک روز علی مرتضیٰ مسجد میں تھے اور فاطمہ زہرا کی جسم سے روح پرواز کر گئی۔ خبر رساں نے علی مرتضیٰ کو خبر دی، یا علی دختر رسول ہمارے درمیان نہ رہی۔ ارے علی مرتضیٰ جیسا شجاع، علی مرتضیٰ جیسا صابر، یہ خبر سننا تھی، مسجد میں غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ نے صرف فاطمہ زہرا کی شہادت کی خبر سنی ہے، ارے برداشت نہیں کر سکے، غش کھا کے زمین پہ گر گئے، ایک نظر کربلا کی طرف دوڑائیے، مولا آپ کی بیٹی زینب کبریٰ ہوگی، شمر لعین ہوگا، زینب کبریٰ کی
دیا جائے گا. ہاں عزادارو، علی مرتضیٰ نے رات کی تاریکی میں فاطمہ زہرا کو غسل دیا، رات کی تاریکی میں فاطمہ زہرا کو کفن پہنایا، رات کی تاریکی میں فاطمہ زہرا کو دفن کرنے لے کر چلے ہیں. اب جب فاطمہ زہرا کو دفن کرنے لے کر چلے ہیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی قبر میں اترتا ہے، کوئی اوپر سے جنازہ پکڑاتا ہے، لیکن علی مرتضیٰ کی بے بسی، ارے حسن و حسین کمسن ہے، قبر کے اندر اترے تو کون جنازہ پکڑائے گا؟ جنازہ حوالہ کرے تو ارے قبر میں سے کون جنازے کو لے گا؟ عزادارو، یہ وہ مرحلہ تھا کہ ایک مرتبہ قبر میں سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. اے علی، محمد مصطفیٰ کی امانت اسے لوٹا دو. عزادارو، قبر کے اندر جنازہ رکھا گیا، قبر برابر کی گئی، 40 قبریں بنوائی گئی کہ فاطمہ زہرا کی قبر کا نشان مٹ جائے. بس عزادارو، میں نے مصائب مکمل کیے. علی مرتضیٰ پلٹ کر گھر پہ آ گئے. علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا کو دفنا کے گھر پہ آ گئے. عزادارو، جب کسی گھر میں میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مرحوم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو، اس مرحوم کے زیر استعمال چیزوں کو کہیں چھپا دیا جاتا ہے، کہیں مخفی کر دیا جاتا ہے کہ لواحقین بار بار دیکھیں گے، بار بار مرحوم کی یاد ستائے گی. یقیناً علی نے بھی فاطمہ زہرا کے لباس کو مخفی کر دیا ہوگا. فاطمہ زہرا جس بستر میں سوتی تھی اسے ہٹا دیا ہوگا. فاطمہ زہرا جس مصلی میں نماز پڑھتی تھی اسے سمیٹ دیا ہوگا. لیکن نہ جانے اس جلے ہوئے دروازے کا کیا، نہ جانے اس جلے ہوئے دروازے کا کیا کیا، نہ جانے اس میخ کا کیا کیا جو فاطمہ زہرا کے سینے میں پیوست تھی. نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ حسن مجتبیٰ کو وہ دروازہ نظر آتا ہوگا. نہ جانے حسین کتنی مرتبہ اس میخ کو دیکھ کر گریا کرتے ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم.